اس رکوع کا موضوع ہے خطا کاری کا چکر اور خطا کاری کا پیکر وہ انسان ہے. دیکھیے وشیس سرکل ہے نا، اور ایک وہ ہے جو اس وشیس سرکل میں آ گیا، تو اب اس سرکل میں رہنے کی وجہ سے وہ خود خطا کاری کا پیکر بن گیا. کیسے انسان برائیوں میں گھر جاتا ہے، نیک کام نہیں کر پاتا، کیوں انسان اس چکر سے نکل نہیں پاتا؟ دوست، بری دوستی کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بھٹی جھونکنے والے کی طرح. کوئی نہ چاہے کہ اس کا لباس سیاہ ہو جائے یا چنگاریاں اسے جلا دے، بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا، کپڑے بھی کالے ہوں گے اور چنگاریاں لباس کو جلا بھی ڈالیں گی. ایسے ہی کتنی ہی چنگاریاں ہیں، شکوک کی چنگاریاں جو آپ کے ایمان کو جلا ڈالنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. دوستیاں بدل ڈالیں. دوست آہستہ آہستہ بدلیں گے، یا انہیں اس راستے پہ لے آئے. اس راستے پہ آنا، قرآن کے راستے پہ آنا ہی حق ہے. اگر آپ نے حق کو پہچانا ہے تو دوستوں کو بھی حق کے راستے پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں. حیات بعد الموت، جس کے ثبوت کے لیے مقتول کو زندہ کر کے نشانی بنا دیا. دوسرے سنگ دلی کی مثال ہے پتھر جیسے، اور یہودی کردار کا تجزیہ ہے جس میں 5 مین پوائنٹس ہیں. چوتھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور 5ویں بات تعلق باللہ کی ہے. دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں. دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ کی وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تلاوت قرآن اور آخرت کی یاد، ہمیشہ ان دونوں کا خیال رکھنا ہے. کثرت سے تلاوت کرنی ہے اور آخرت کو یاد رکھنا ہے. اپنا جائزہ لینا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ چھپائی ہوئی باتوں کو کھولنے والا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان سمجھیں؟ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے بے خبر نہیں؟ کیا میرے دل کو یقین ہے جو کچھ میں چھپاتی اور ظاہر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ مقصد زندگی کی بات ہے خطا کاری کے چکر سے نکلنا، ایمان اور عمل صالح سے ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں. رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں. رسول اللہ نے حق کو دوسروں تک پہنچانا سکھایا، دلوں کی سختی کو دور کرنا سکھایا، کتاب سے تعلق رکھنا سکھایا، آخرت کی جواب دہی کا احساس سکھایا، عقل سے کام لینا سکھایا، یہ یقین راسخ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. رسول اللہ نے خطا کاری کے چکر سے نکلنا سکھایا. انجام کی بات ہے جس نے برائی کمائی اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لینا. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دینا. کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، کیا آپ اختیار کریں گے؟ عقل سے کام لینا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا. ناکام لوگوں کے رویے ہیں اختلاف کرنا. آپ کہاں کہاں اختلاف کرتے ہیں؟ گھر میں، بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں میں. بنیاد کیا ہوتی ہے اختلاف کی؟ اختلاف کرنا، بات بے بات اختلاف کرنا اچھا نہیں ہے. قصور چھپانا، آپ اپنی غلطی چھپاتے ہیں، یہ ناکامی کا سبب ہے. دل سخت ہو جانا،
کلام سمجھ کر بدل ڈالنا، ایمان والوں کے سامنے ایمان لانے کے دعوے کرنا، کتاب کا علم نہ رکھنا، کتاب کے بارے میں آرزوئیں اور گمان رکھنا، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اسے کتاب اللہ قرار دینا، جہنم کی آگ سے بچنے کے دعوے کرنا، برائی کمانا، خطاؤں کا گھیر لینا۔ آؤ کچھ کر لیں، انشاءاللہ عقل سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کرنا سیکھنا ہے۔ منزل ہے کہاں تیری؟ کیا میں نے دوسروں تک حق پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے کتاب سے مضبوط تعلق بنانے کی کوشش کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے آخرت کی جواب دہی کا احساس بیدار کرنے کی کوشش کا ارادہ کر لیا ہے؟ یا اللہ تو ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا، اور یا اللہ تو عمل کرنے والا بنا دینا۔